الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 13ویں پارے کی سورہ ابراہیم کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام ابراہیم ہے اور یہ سورت مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں اور 6434 حرف ہیں، 6434، یعنی اس کی تلاوت اگر سن لی جائے تو ہر سامع کو 6434 نیکیاں ملیں گی، اور اگر اللہ کی توفیق سے اس کی تلاوت کا شرف حاصل ہو جائے تو ہر تلاوت کرنے والے کو 64,364
40 نیکیاں ملیں گی، 64,340۔ یہ ثواب صرف تلاوت کا ہے اور سننے کا ہے، سمجھنے کا ثواب الگ ہے۔ آیتیں اس میں ہیں کتنی؟ 52 آیتیں اگر آپ سیکھیں اور سمجھیں تو 52,000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ ثواب بھی خالی سیکھنے کا ہے، عمل کا نہیں ہے، یہ صرف سیکھنے کا ہے۔ عمل کا ثواب الگ سے ہے، اگر عمل کریں گے تو ثواب مزید بڑھے گا، اور عمل میں بھی جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ صحابہ جیسا اخلاص اب کسی کو نصیب نہیں ہوگا، اس لیے ویسا اعمال پر اجر و ثواب بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر کسی آدمی کو کسی بھی عمل پر ثواب نہیں مل سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال سے سمجھایا اور فرمایا کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرے، کیا چیز؟ سونا۔ سونا بھی کتنا؟ 1 ٹن 2 ٹن نہیں، احد پہاڑ کے برابر، تو اس پر اس کو وہ ثواب نہ ملے گا جو صحابہ کرام کو 1 مد یا آدھا مد، 1 سیر، آدھا سیر جو صدقہ کرنے پر ملا۔ جو صدقہ کرنے پہ جو ملا وہ سونا خرچ کرنے پر نہیں ملے گا، اور سونا بھی تھوڑا بہت نہیں، کتنا عتیق؟ کتنا سونا؟ 10 کلو بتا رہے ہوں، احد پہاڑ 10 کلو کے برابر ہے۔ ہاں بتائیے کیا سمجھے گی؟ احد پہاڑ کے برابر، پھر اتنا سونا اگر کسی نے خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو صحابہ کو تھوڑے سے جو صدقہ کرنے پر ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاص جو صحابہ میں تھا وہ پیدا نہیں ہوا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے تھا۔ نبی نے دلوں کو ایسا مانج دیا تھا، رگڑ دیا تھا، چمکا دیا تھا، اس میں اخلاص ہی اخلاص تھا، تو یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ ادنا درجے کے صحابی کا معاملہ ہے، اور حضرت صدیق اکبر کو جو ملا وہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے آخر؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے درجے میں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا ہو اسلام کی خاطر یا جان دی ہو، ان کے برابر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مالی قربانی دی ہو یا جانی قربانی دی ہو، ہیں صحابی، دونوں صحابی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے بھی بعد والے بھی، مگر بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔
کیوں؟ بس صحبت ملی ہے ان کو بھی، ان کو بھی ملی، اس لیے کہ انہوں نے اس زمانے میں قربانی پیش کی جب اسلام کو قربانی کی بڑی سخت ضرورت تھی، جب کوئی تھا ہی نہیں۔ سب سے پہلے جس نے قربانی پیش کی وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ جان بھی پیش کی اور مال بھی پیش کیا۔ جان تو ایسی پیش کی آپ کہیں گے وہ شہید کہاں ہوئے؟ جان تو انہوں نے ایسی پیش کی کہ ان کو اتنا مارا گیا کہ لوگ یہ سمجھے یہ گئے، لوگ ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کے لے گئے تھے گھر میں، اور جو بال چھوا جاتا تھا وہ بال سر سے الگ ہو جاتا تھا، چہرہ ناک سب برابر پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اتنا ورم تھا چہرے پہ۔ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے قبیلے کے لوگ، اگرچہ وہ کافر تھے مگر قبیلے کے لوگ تھے، ہمارے قبیلے کا آدمی مارا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ابوبکر مر گئے تو جس آدمی نے یہ کیا ہے عتبہ، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مگر جب ان کو ہوش آیا تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ تو سارے جو کافر لوگ تھے رشتہ دار وہ سب اٹھ کے چلے گئے، کہلے جن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے اب بھی یہ پوچھ رہے ہیں تو انہی کو پوچھ رہے ہیں، بھائی ہم تو چلے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ کیوں ہوا تھا ابوبکر صدیق کے ساتھ؟ ایسا اس لیے ہوا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حرم شریف میں خانہ کعبہ میں سب سے پہلے تقریر کی تھی، خطبہ دیا تھا، توحید کا خطبہ، اللہ کی وحدانیت بیان کی۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں تقریر ابوبکر صدیق نے کی، حالانکہ نبی کے سامنے، نبی کے آگے بڑھنا ادب بے ادبی ہے، یہ تو بے ادبی ہے، مگر یہ بے ادبی نہیں تھی، یہ بے ادبی نہیں تھی، یہی ادب تھا۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے آداب خود بخود آ جاتے ہیں، یہی محبت تھی، محبت کا تقاضا اور ادب کا تقاضا یہی تھا۔ نبی قرآن میں صاف صاف ہے نبی سے آگے مت بڑھو، مگر دو موقع ایسے ہیں جہاں نبی پیچھے ہے اور ابوبکر آگے ہے۔ زندگی میں دو موقع ایسے ہیں جہاں ابوبکر آگے ہے اور نبی پیچھے، ساری زندگی نبی آگے ابوبکر پیچھے۔ پیچھے چلنے کے لیے کہا گیا ہے، نبی کے پیچھے چلو، مگر یہ ابوبکر جیسا آدمی، اتنا عقل مند، اتنا ذہین، اتنا بڑا فداکار، اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا محبوب، یہ آگے ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت آگے ہونا ہی محبت کا تقاضا تھا۔ کیوں؟ نبی کی موجودگی میں صدیق اکبر خطبہ کیوں دے رہے ہیں؟ حضور آپ نہیں ہم دیں گے، اس لیے کہ صدیق اکبر جانتے تھے جو بھی خطبہ دے گا اس کی خیریت نہیں ہوگی، سب ٹوٹ پڑیں گے اسے، اور جتنا ماریں گے کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی نے اگر خطبہ دیا تو حضور پٹیں گے، لہذا حضور کو بچانے کے لیے صدیق اکبر نے خطبہ دیا۔ یہ ادب بے ادبی ہے،
سچی محبت یہی ہے، محبوب کو تکلیف نہ ہونے پائے، تکلیف سے بچایا جائے، یہ ہے محبت اصلی۔ اور یہ محبت صحابہ نے کی تھی، زبان سے کچھ نہیں کہا انہوں نے، مگر عمل انہوں نے ایسے کیے ہیں۔ ایک موقع تو یہ ہے، ایک موقع اور ہے جہاں صدیق اکبر آگے ہے اور نبی پیچھے، وہ ہے غار ثور میں اندر داخل ہونے کا موقع۔ ہجرت کی رات غار کے دروازے پہ نبی کو بٹھایا اور کہا پہلے آپ نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ کیوں؟ خود بتا رہے ہیں، ان کان فیہ شیء اصابنی دون ذالک، اگر اندر کوئی تکلیف دہ چیز ہو، وہ تکلیف میرے اوپر آ جائے اور آپ بچ جائیں، یہ ادب بے ادبی ہے، اس سے بڑا ادب کیا ہوگا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جان قربان کر دی تھی آپ کے اوپر۔ اس لیے ہم لوگ کیا جانیں، اس چیز کو صحابہ نے سمجھا، اس چیز کو صحابہ نے سمجھا کہ ابو بکر کا جو مقام ہے نبی کی محبت میں، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جو قربانی ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت علی نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو لوگوں نے حرم میں گھیر لیا اور گردن میں چادر کا پھندا لگا دیا، تو کون گیا تھا بچانے کے لیے؟ کون گیا تھا؟ ابو بکر اکیلے تھے۔ واللہ ما دنا منا احد، ہم میں سے جو مسلمان ہو چکے تھے کوئی قریب نہیں آیا حضور کو بچانے کے لیے، کسی میں ہمت نہیں تھی اتنی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کام اکیلے سب سے لڑ جانا، اکیلے سب سے بھیڑ جانا اور نبی کو سب کے نرغے سے بچا کے لے آنا، یہ اس آدمی کا کام ہے جس کے اندر ہمت سب سے کم تھی۔ بولو، سب سے زیادہ تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ تمام صحابہ میں سب سے بہادر ابو بکر ہے، اور بہادری کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ ہے بدر میں حضور جہاں تھے وہیں ابو بکر صدیق تھے۔ کافروں کو اصل دشمنی صحابہ سے نہیں نبی سے تھی، اصل نشانے پہ نبی تھے، کافروں کو زور وہیں پہ تھا، یہ ختم تو سب ختم۔ تو وہاں حفاظت کے لیے کون تھا؟ ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت علی کہتے تھے ہم سوچتے ہیں اور ابو بکر آگے ہوتے، پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور بعد میں انہوں نے بھی کہہ دیا بھائی میرے بس کی بات نہیں، ہم ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کس نے کہا؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر کون ہے؟ جن کی نیکیاں کتنی ہیں؟ کتنی ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ کہ آسمان میں یہ ستارے ہیں، حضور کوئی ایسا بھی آپ کی امت میں جس کی نیکیاں اتنی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ خطاب کے بیٹے عمر کی نیکیاں ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے کیوں پوچھا تھا؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے والد کا نام لیا جائے گا، یہی سوچ رہی تھی وہ، اور صحیح سوچ رہی تھی۔ مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش نہیں ہوئی، جو دل میں بات تھی وہ انہوں نے ظاہر کر دی حضور کے سامنے۔ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، یہ اگر عمر کی نیکیاں ہیں تو میرے باپ کی نیکیاں کہاں ہیں؟ یہ عائشہ صدیقہ نے خود سے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا
تاکہ دل کی بات ان کی ظاہر ہو جائے اور ساری دنیا کو اس کا جواب معلوم ہو جائے۔ تو نبی نے کیا کہا؟ عائشہ، ابو بکر کی نیکیوں کو تولنے کے لیے آسمان کے ستارے بانٹ نہیں ہیں۔ آسمان کے ستارے سے ابو بکر کی نیکیوں کا موازنہ مت کرو، یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں۔ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ نیکی کون سی ہے؟ ہجرت کی رات کی نیکی ہے۔ ایک عالم رشک کرتا ہے عمر کے کارناموں پر، دنیا رشک کر رہی ہے، عمر جیسا کون؟ وہ جس پر رشک کرتے ہیں عمر، صدیق اکبر۔ تو صدیق اکبر نے جان کی بھی قربانی سب سے پہلے پیش کی، فتح مکہ سے پہلے صرف نہیں، سب سے پہلے مال کی بھی قربانی پیش کی، اور ایسی پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے آخری تقریر کی تھی، اس کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے کوئی تقریر نہیں کی۔ آخری تقریر مسجد نبوی میں منبر مبارک سے جنتی صحابہ کے مجمع میں آخری تقریر نبی کی ہو رہی ہے۔ اس تقریر میں آپ نے فضائل بیان کیے ہیں ابو بکر صدیق کے، اور کیا کہا؟ ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، تمام انسانوں میں میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کرنے والا مال کے ذریعے سے، اپنی رفاقت و خدمت و صحبت کے ذریعے سے اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ ابو بکر ہے، حضور کہہ رہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، آپ ایسے نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی کون ہے؟ حضور کا احسان کس پر ہے؟ کون ہے جس پہ نہیں ہے آپ کا احسان؟ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ محسن امت صرف نہیں ہیں، محسن عالم ہیں آپ صرف رحمت للامت نہیں، رحمت للعالمین ہیں آپ کا احسان صرف آپ کی امت پر نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے پیغمبروں کی امتیں ہیں ان پر بھی آپ کا احسان ہے، جو دوسرے نبی ہیں ان پر بھی آپ کا احسان ہے۔ اور یہ احسان دنیا میں آنے کے بعد سے نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے، اور دنیا ختم ہونے کے بعد ابھی اور ہوگا احسان۔ دنیا میں آنے سے پہلے کب کا احسان ہے؟ جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا اور کیا کہا؟ الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کس کی روحیں تھیں وہاں؟ کس کی تھی؟ مسلمانوں کی خالی تھی؟ ہندو، سکھ، عیسائی، مجوسی، آنکھ کے پجاری، ستاروں کے پجاری، انبیاء، اولیاء، اقطاب، اچھے برے سب۔ اللہ پوچھ رہا ہے، جواب دینا ہے۔ جواب دیں تو خدا کو کیا جواب دیں؟ سب خاموش تھے، کہیں تو کیا کہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور وہ جواب سب کو آپ نے سکھا دیا۔ آپ نے سب سے پہلے کہا بلا، آپ سے سن کر کے سب نے کہا بلا۔ گویا کہ آپ معلم ہیں، آپ تعلیم دینے والے، آپ سکھانے والے ہیں۔ کس کو؟ ساری کائنات کو۔ انبیاء بھی تو اس میں شامل ہیں۔ سلام اس پر تبسم گل کا جس کے مسکرانے میں، اور سلام اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں۔ آپ کا فیض ساری دنیا سے نہیں ہے، عالم ارواح سے آپ کا فیض شروع ہوا، اور آپ کے فیض سے کون ہے جو فیضیاب نہیں ہوا؟ اور ختم نہیں ہے ابھی سلسلہ، سب پہ احسان۔ اگر اس امت پر عذاب نہیں آیا
مشرکوں پر تو کیوں نبی کی دعا کی وجہ سے نہیں آیا؟ اور قیامت کے دن پھر دیکھے گی دنیا کہ نبی کا احسان سے کوئی بچے گا نہیں۔ قیامت کا میدان ہوگا اور وہاں کتنے لوگوں کا مجمع ہوگا؟ کتنے لوگوں کا ہوگا؟ عتیق کتنے لوگوں کو؟ اچھا، اولین و آخرین جو پیدا نہیں ہوئے، جتنے پیدا ہونا سب پیدا ہو جائیں گے۔ وہاں خالی مسلمانوں کا مجمع ہوگا؟ بولو، سب کا ہوگا، ہر مذہب والے موجود۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، ہر نبی کی امت موجود، اور آپ کی امت۔ اور میدان محشر میں حساب کتاب شروع نہیں ہوا ابھی، ساری خلق خدا پریشان، یا اللہ حساب شروع ہو جائے، فیصلہ تو ہو، جنتی ہے جہنمی۔ میدان محشر کی سختی برداشت نہیں ہو رہی، اس مصیبت سے نجات ہمیں مل جائے۔ اس نجات کی ضرورت آپ کی امت کو نہیں، ہر نبی کی امت کو ہوگی۔ وہ سب مشورہ کریں گے کس کے پاس جائیں، پھر کہیں گے ابا کے پاس چلو۔ انہیں سب کے ابا کون ہیں؟ آدم۔ وہاں پہنچیں گے سب مارے مارے، وہ کہہ دیں گے بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہ معذرت کریں گے میرا مقام نہیں ہے یہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے یہ میرا مقام نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام بھیجیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ کہیں گے انا لہا، تم صحیح جگہ آئے ہو، میں یہ کام کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش اعظم کے پاس سجدہ کریں گے، پائے کے پاس۔ کتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ آج تک کسی نے نہ کیا ہوگا، یعنی 1 ہفتے کے برابر سجدے میں پڑے رہیں گے آپ۔ مسند احمد کی روایت ہے 1 ہفتے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد ارفع راسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا۔ بولو حضور کا احسان کس پر ہے؟ تھا، ہے اور ہونے والا ہے۔ آپ سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اللہ کے نبی نے اپنی آخری تقریر میں کیا کہا؟ میرا احسان سب پر ہے، مگر مجھ پر ایک امتی کا احسان ہے۔ سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا، مگر ایک شخص کے احسان کا بدلہ باقی ہے جو میں نہیں دے سکا، اللہ دے گا۔ وہ کون؟ ابو بکر۔ وہ محسن عالم ہیں، یہ نبی کے محسن ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سب کے سامنے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کتنی قربانیاں دی، کب دی ہیں؟ سب سے پہلے جان بھی اور مال بھی۔ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کسی کے مال سے اور رفاقت سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ابو بکر کی رفاقت سے، ساتھ سے اور مال سے فائدہ ہوا۔ نبی کا اعلان ہے۔ اس لیے صحابہ بھی سب جانتے تھے کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا، سب ادب کرتے تھے، اور حضور چاہتے بھی یہی تھے کہ سب ابو بکر کا ادب کرے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو دیکھ لیا آپ نے، وہ آگے چل رہے ہیں ابو بکر کے، ان کا نام ہے حضرت ابو درداء۔ آپ نے فرمایا اتمشی بین یدی من ہوا خیر منکا، تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے افضل ہے۔ حضور کو یہ بھی
گنوانا نہیں۔ یہ سب تعلیم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام کیوں ہے؟ ہر صحابی نے جو کچھ کیا ہے اس نیکی کے برابر کسی کی نیکی نہیں، اور ابو بکر کی نیکی کے برابر تو کسی صحابی کی بھی نیکی نہیں، سب سے آگے ہے وہ۔ ابو بکر کے معنی ہی کیا ہیں؟ سب سے آگے رہنے والا، پہل کرنے والا۔ یہ نام مسلمان ہونے کے بعد نہیں رکھا گیا ان کا، یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے، یعنی نیک کام میں جو سب سے آگے ہو اسے کہیں گے ابو بکر۔ زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، اور اسلام کی جب بات آئی تو سب سے پہلے ایمان بھی لائے، ہر کام میں سب سے آگے، سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اتفاق سے یہ مضمون بیان ہو گیا۔ آج جو ہے جمادی الثانی کی 22 تاریخ تھی، اسی تاریخ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے۔ یوم صدیق اکبر تھا آج۔ تو یہ بات میں نے کاہے پہ عرض کی کہ اس کو جو آدمی سنے گا اس سورت کو تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ بھول گئے 6,400 کتنی 34، اور جو آدمی اس کی تلاوت کرے گا اس کو کتنی ملے گی؟ اب تو حساب جوڑ لو، 6,000 اب بھی 6,000، سبحان اللہ، 64,340 دیکھیے۔ اور جو سیکھے گا 52,000 رکعات نفل نماز سے زیادہ، جو عمل کرے گا ثواب الگ سے ملے گا، مگر وہ ثواب میں سب برابر نہیں ہوں گے، کسی کو زیادہ ملے گا کسی کو کم۔ کیوں؟ یہ اخلاص کے اعتبار سے ہوگا، جس میں جتنا زیادہ خلوص ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ آگے ملے۔ نیکی چھوٹی تھی، اخلاص کی وجہ سے بہت بڑی ہو گئی، اور صحابہ جیسا اخلاص کسی میں ہوگا نہیں، ان کے برابر نیکیوں میں کوئی پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الف لام را، اس کے معنی اللہ کو معلوم، اللہ نے نبی کو بتائے مگر بتانے سے منع کر دیا، کسی کو بتائیے گا نہیں۔ اس پہ ایمان لانا فرض ہے، اس پہ پڑھنے پر ثواب ہے، معنی نہیں معلوم مگر ثواب ہے۔ اور کتنا ثواب ملے گا الف لام را پڑھنے سے؟ الف لام را کہنے کیا 30، ہر حرف پر 10 نیکی، 30 نیکیاں۔ اللہ فرماتا ہے یہ واحد کتاب ہے قرآن، جس کے اگر معنی نہ بھی معلوم ہو جب بھی ثواب ہے، جب بھی فائدہ ہے، پڑھنے میں فائدہ، سننے میں فائدہ، دیکھنے میں فائدہ، ہر چیز میں فائدہ۔ یہ عجیب چیز ہے، یعنی کیمیا ہے، کیمیا۔ نسخہ کیمیا کسے کہتے ہیں؟ تانبے کو سونا بنانے والا نسخہ۔ قرآن سے جڑنے کے بعد ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی، عظمت پیدا ہو جاتی۔ یہی کاغذ تھا، اس کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے تھے، قرآن لکھ گیا، اب اس سے قیمتی کاغذ کو چھو سکتے ہیں مگر اس کو نہیں چھو سکتے۔ ہے اس پہ جو دفتی چپک گئی اس پہ لکھا نہیں ہے، قرآن سے جڑ گئی، اس کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ یہ عظمتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کتاب یہ ایسی کتاب ہے، کتاب کا تعارف
جس کی کتاب ہے وہ کرا رہا ہے. کتاب، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا ہے. اتنا کافی ہے. اس کتاب کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کو کسی اور نے نہیں، ہم نے نازل کیا. ہم نے، ہمارا جیسا کوئی نہیں، ہماری کتاب جیسی کوئی کتاب بھی نہیں، ہم نے نازل کیا ہے. ایک عظمت کے لیے یہی کافی تھا، ہم نے نازل کیا. دوسری عظمت، کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. آپ سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نازل کرنے والا اللہ، جس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، عظمت لامحدود، اور جس پر اس نے نازل کیا پوری کائنات میں، اللہ کی کل مخلوقات میں اس سے زیادہ کوئی عظمت والا نہیں ہے. عظمت والے کی کتاب عظمت والے کے دل پر نازل ہو رہی ہے. اس سے کتاب کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اچھا، کیوں نازل کیا؟ نازل کرنے والا بڑا، جس پر نازل ہوئی وہ بڑا، جس وجہ سے نازل ہوئی ہے، جس مقصد سے، وہ مقصد بھی بہت بڑا ہے. کیا مقصد ہے؟ فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالیں اے پیغمبر آپ. کس کو نکالیں؟ الناس. ناس مانے لوگ کا مطلب مسلمان. ہاں، انڈیا کے لوگ ہیں. لوگ کا مطلب عرب لوگ، خالی سارے انسان، تمام لوگ، عرب ہوں یا عجم، کالے ہوں یا گورے، یہودی ہوں یا عیسائی یا مسلمان، حاکم ہو یا محکوم، بادشاہ ہو یا غلام، کوئی بچا نہیں. تمام انسانوں کو نکالیں آپ. کاہے سے نکالیں؟ من الظلمات، اندھیروں سے نکالیں آپ. ایک اندھیرا نہیں، اندھیروں سے نکالیں آپ. یہ کاہے کے اندھیرے؟ یہ رات کا اندھیرا نہیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، وہم کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا. اندھیرا ایک نہیں، اندھیروں سے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ گمراہی ایک نہیں ہے. گمراہ ہونے کا راستہ ایک نہیں ہے، ہزاروں راستے گمراہ کے ہیں. گمراہی کے دروازے بہت ہیں. یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، وثنیت، ستارہ پرستی، آتش پرستی، قوم پرستی، سورج پرستی، کسی کی بھی پوجا ہو رہی دنیا میں، یہ سب کیا ہیں؟ سب اندھیرے ہیں، سب گمراہی. گمراہیاں بہت ہیں، اس لیے قرآن نے کہا ظلمات، اندھیروں سے نکالے آپ. نکال کے کہاں لے جائیں؟ الی النور، روشنی کی طرف. روشنیاں نہیں کہا، کدھر؟ روشنی کی طرف. گمراہی بہت ہیں، اور روشنی سے مراد ہدایت ہے، اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. گمراہیوں سے نکالیں آپ. اور کہاں لے کے آئیں؟ اجالے کی طرف، روشنی کی طرف. حق ایک ہے اور باطل بہت ہیں. کیا کہا گیا؟ الکفر ملت واحدہ. کفر جو ہے سب ایک ہی مذہب ہے. کہنے لگے یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ ستاروں کی کرتے ہیں، یہ پانی کی کرتے ہیں، یہ مورتی کی کرتے ہیں،
یہ آگ کی کرتے ہیں، یہ ہوا کی کرتے ہیں، کہ کچھ بھی کرتے ہو ہیں سب کافر. کیا ہیں سب کا؟ کوئی بھی بولی بولتے ہوں، کسی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی مذہب کو مانتے ہوں، الکفر ملت واحدہ، حق ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام جو معتبر ہے اور جس پر نجات موقوف ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک اسلام. تو آپ نکالیں اندھیروں سے، اپنوں کو بھی نکالیں، غیروں کو بھی نکالیں، تمام انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے اجالے کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف. اس سے کیا پتہ چلا؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف آپ لائیں لوگوں کو، مگر لائیں گے کیسے؟ ارے کاہے کے ذریعے سے لائیں؟ یہ لیجئے، قرآن کے ذریعے سے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا تاکہ لوگوں کو نکالیں گمراہیوں سے، ہدایت کی طرف لائیں، اور ظلمت سے آپ اجالے کی طرف لائیں. مگر لائیں کاہے سے؟ کتاب کے ذریعے سے. کون سی کتاب؟ قرآن. یہی ہے کتاب ہدایت. جس کو ہدایت ملے گی اسی سے ملے گی. جتنا انسان اس کتاب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہدایت پاتے چلے جائیں گے، اور جتنا اس سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی گمراہی بڑھتی چلی جائے گی. یہ بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. ہدایت اسی سے ملے گی. کتاب ہدایت یہی ہے. اور کسی بھی کتاب سے فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب کتاب کو چاٹ لیا جائے، جب کتاب کو آنکھوں سے لگا لیا جائے، جب کتاب کو سر پہ رکھ لیا جائے. نسخہ ہے ڈاکٹر کا ہے، تو نسخے سے فائدہ کب ہوگا؟ بہت بڑے ڈاکٹر کا ہے. کہنے ڈاکٹر صاحب فائدہ نہیں ہوا. کہنے آپ نے کیا کیا تھا اس کو؟ کہنے بہت عزت کی میں نے آپ کے نسخے کی، بڑا احترام کیا میں نے آپ کے نسخے کا. کیا کیا؟ کہا میں نے فریم کرا لیا اور پھر اس کو بہت اونچی جگہ پہ ٹانگ دیا جہاں تک کسی بچے کے بھی ہاتھ نہ پہنچے. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا؟ مر جائیں گے آپ، شفا نہیں ہوگی آپ. جب تک آپ اسے استعمال نہیں کریں گے، جب تک پیئیں گے نہیں، اس میں لکھی ہوئی دوائیں نہیں کھائیں گے. اب دوائیں لکھی کیا ہیں اس میں یہ تو پتہ نہیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی بتائے گا. کتاب سے، دنیا کی کسی کتاب سے فائدہ جب ہوگا جب آپ اس کتاب کو سمجھیں گے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جب تک کسی کتاب کو آپ سمجھیں گے نہیں، جب تک آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ کی وہ واحد کتاب ہے، اگر سمجھیں گے تو فائدہ ہونا ہی ہے. اگر نہیں بھی سمجھیں گے جب بھی اس کتاب سے فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ ارے برکت ہوگی، فرشتے آئیں گے. اور کیا فائدہ ہوگا؟ اور کیا فائدہ ہوگا؟ نیکیاں ملیں گی. اور کیا فائدہ ہوگا؟ برکتیں ہوں گی. نئے مکان میں پڑھ دو، ہے نئی دکان کھولو پڑھ دو، برکتیں ہوں گی. لا رہے برکتیں ہوں گی، یہ سب فائدے ہیں. مگر سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ معنی نہیں سمجھو گے، مطلب نہیں معلوم ہے. خالی قرآن کی اگر تلاوت کرو گے تو کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوگے، ایمان سلامت رہے گا، مرتے دم تک شرک میں مبتلا نہیں ہوگے. خالی الفاظ اگر پڑھو گے. ان الفاظ میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. یہ اپنے پڑھنے والے کے قدم راہ ہدایت سے ہٹنے نہیں دیتے، یہ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے معنی نہیں معلوم.
تجربہ اس کا کیا گیا۔ ایک زمانے میں ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، اس کا نام تھا شدھی سنگٹھن۔ شدھی سنگٹھن، اس میں کیا کیا جا رہا تھا؟ لوگوں کو مرتد بنایا جا رہا تھا، اسلام سے پھیرا جا رہا تھا۔ پورے ملک میں چلی، جیسے گھر واپسی، یہی تو ہے۔ گاؤں کے گاؤں اس سیلاب کی زد میں آ گئے، مگر ان لوگوں پر اس سیلاب کا کچھ اثر نہ ہوا جو اگرچہ جاہل تھے مگر روزانہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی مرتد نہیں ہوا۔ اور آج بھی عیسائی، یہودی، باطل طاقتیں مسلمانوں کے عقیدے بگاڑ رہی ہیں، مسلمانوں کو خرید رہی ہیں، گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو بھی رہے ہیں۔ کوئی شکیلی بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی رافضی بن گیا۔ کیوں؟ اگر غور کیا جائے تو ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم سے یا تو جاہل ہوں گے یا اس کی تلاوت سے غافل ہوں گے، یا تو قرآن پڑھے نہیں ہیں، یا پڑھے تو ہیں مگر کیا کہہ رہے ہیں عبدالقیوم؟ ارے عبدالقیوم کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، سمجھتے نہیں۔ یہ تو بات ہی ہو، یہی تو بات ہو رہی، نہیں سمجھتے ہیں پھر بھی محفوظ رہیں گے۔ جو لوگ بگڑے ہیں وہ کون بگڑے؟ یہ جو بگڑے ہیں وہ کون بگڑیں گے؟ جو قرآن کریم سے جاہل ہیں، یعنی قرآن کے الفاظ بھی پڑھنا سیکھے نہیں، اپنی اولاد کو سکھائے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے محبت بہت ہے۔ اگر حافظ بنائیں گے لڑکے کو تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہی۔ دینی تعلیم دلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ترقی کے دروازے رک جائیں گے۔ قرآن اگر پڑھائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، بچے کے پیدا ہوتے ہی جلدی سے جلدی اسکولوں میں داخل کرو، ورنہ عمر بہت بڑھ جائے گی، زمانہ آگے نکل گیا ہے، قرآن میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا۔ یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان سوچ رہا ہے۔ حالانکہ کتاب ہدایت ہے، اگر خالی قرآن کی تلاوت ہوتی رہی تو کیا ہوا؟ عقیدے سلامت رہے۔ اور اگر قرآن کریم کے معنی سمجھیں گے، اللہ کے نبی کا کام کیا تھے، اللہ کے نبی کے کام کیا تھے؟ اللہ نے کتاب دی، پھر نبی سے کیا کہا؟ آپ کا کام کیا ہے؟ بولو۔ ایک تلاوت کرنا۔ وہ تو عرب لوگ تھے، ان کی زبان تو عربی تھی، وہ خود ہی تلاوت کر سکتے تھے، تلاوت کرو۔ دوسرے یعلمون الکتاب والحکمہ، کتاب کو سکھاؤ۔ تلاوت الگ ہے، کتاب کا سکھانا الگ ہے۔ معنی بتاؤ، دلوں کو پاک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ کیسے؟ تو کیا نبی ہدایت دے دیں گے لوگوں کو؟ ہدایت دینا تو اکیلے اللہ کا رب بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی توفیق سے، ان کے رب کی مدد سے راستہ آپ بتائیں گے، مدد اللہ کرے گا، وہ ہدایت کو قبول کریں گے۔ کون سی ہدایت؟ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس راستے کی طرف، اس کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور جو قابل تعریف ہے۔ کون ہے وہ؟ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جس کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو عزیز ہے، سب اس کے آگے پست ہیں، سب پہ ہولڈ اور کنٹرول اس کا ہے۔ جو حمید ہے، کوئی تعریف کرے جب بھی وہ قابل تعریف ہے، کوئی تعریف نہ کرے جب بھی وہ قابل تعریف ہے۔
وہ مالک ہے، مالک الملک ہے، ہر چیز کا مالک ہے جو، اس کا راستہ کیا مطلب؟ یعنی وہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، یہ کون سی کتاب سے پتہ چلے گا؟ قرآن سے پتہ چلے گا۔ کس چیز سے خفا ہوتا ہے، اس کی رضا کا راستہ۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوگا تو اسے کہاں بھیج دے گا؟ کہاں؟ اچھا، جنت۔ تو جنت کا راستہ، اللہ کی رضا حاصل کرو، جنت تو راستے میں پڑے گی۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ وہ جنت چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا قرآن میں، یہ نہیں کہا صحابہ کو، کیا کہا؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ مطلب جو اللہ کی رضا چاہ لے، فضل چاہ لے، جنت تو اسے راستے میں ملے گی، رضا الہی اور آگے ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ مراد آباد سے آپ آ رہے ہیں لکھنؤ، کہا کہ وہ راستے میں ہردوئی پڑے گا، شاہجہاں پور پڑے گا، ہمیں تو وہاں کہلے یہ تو سب راستے میں پڑیں گے، آپ کی منزل تو اور آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ لکھنؤ۔ صحابہ کی آخری منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور جنت تو بیچ راستے میں پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے سمجھایا ہم نے نازل کی، سب سے بڑے پیغمبر پر نازل کی، جو کتاب رضا الہی کا راستہ بتاتی ہے، جو جنت میں پہنچاتی ہے، جہاں ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ ایسی کتاب کی جو آدمی ناقدری کرے اور کتاب کا انکار کرے اور وہ کہے نہیں یہ تو اجالے میں لاتی ہے مگر ہم تو اندھیرے ہی میں رہیں گے، تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے وہاں سزائیں مقرر ہیں۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، قصور ان ظالموں کا ہے جنہوں نے اجالا ہونے کے باوجود اندھیرا پسند کر لیا۔ جیسے چمگادڑ، ساری دنیا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر چمگادڑ کیا ہے؟ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ دیکھا ہے دن میں بجلی کے کھمبوں میں، تاروں میں لٹکا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہم نہیں دیکھیں گے سورج، تو تمہارے نہ دیکھنے سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا؟ آنکھیں اگر بند کر لو تو جیسے دن ویسے رات، اس میں سورج کو کوئی قصور ہے؟ یہ کتاب تو بڑی کامل ہے، مگر بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اجالے میں آنا ہی نہیں چاہا۔ اندھیروں کے پجاری روشنی کی قدر کیا جانے۔ اللہ فرماتا مگر ظلم تو یہ ہے، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، خود بھی اندھیرا پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں دنیا بھی اندھیرے میں رہے، خود بھی ایمان نہیں لاتے اور لوگوں کو بھی ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ اور بڑی مصیبت ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے۔ کیوں؟ انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی ہے، اللہ کی کتاب کے اجالے کو دیکھنا پسند نہیں کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کا مرض کیا ہے؟ کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ اجالے میں کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت نہیں، دنیا میں اندھے ہو گئے۔ اب اگر دنیا کا نقصان ہوتا ہے، آخرت جائے بھاڑ چولے میں، آخرت چھوڑ دیں گے دنیا کے فائدے کے لیے۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مگر آج مسلمان بھی اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ نماز چھوڑ رہا ہے، چند ٹکے مل جائیں گے، کسٹمر چلا جائے گا، اس لیے نماز قربان، جمعہ قربان، الوداع قربان، شب قدر کی رات قربان،
روزے قربان کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ آخرت کو چھوڑ دیا۔ یہ کافروں کی بیماری ہے، وہ تو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کی سب کچھ جو ہے وہ دنیا ہی دنیا ہے، اوڑھنا اور بچھونا سب ان کا وہی ہے۔ مگر مسلمان جو آخرت کو مانتا ہو وہ بھی آج اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ، خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ تلاش کرتے ہیں اس میں کمی، کس میں؟ قرآن میں، بجائے اس سے علاج کرتے اپنا، اس کی روشنی میں راستہ طے کرتے، وہ قرآن میں کوئی کمی ڈھونڈتے ہیں، قرآن میں کوئی کجی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس سے تو ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا۔ جو اس میں کمی تلاش کرے گا وہ آدمی ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا جائے گا۔ اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں دہشت گردی کی تعلیم ہے، لوگ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں مگر اس لیے نہیں کہ اس میں قرآن میں کون سی بات ایسی مل جائے جس سے اعتراض اسلام پہ کیا جا سکے۔ جو اس نیت سے پڑھیں گے ان کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہم بھی دیکھیں، تو ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ایک مطلب اور ہے، بہت سارے لوگ غلط راستے پہ چلتے اور پھر چاہتے ہیں میرے اس غلط راستے کی تائید قرآن سے ہو جائے۔ لوگوں کو غلط راستہ سکھائیں گے مگر دلیل کوئی قرآن کی آیت میں مل جائے ہمیں، تاکہ ہم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کے ان کو بہکائیں۔ جتنے بہکانے والے فرقے ہیں گمراہ، یہ لوگوں کو جب گمراہ کرتے تو کیسے رامائن سناتے ہیں نا، گیتا سناتے ہیں اور شلوک سناتے، کیا سناتے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث، یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے اور یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، گمراہی میں ہو اتنی دور نکل گئے ہیں کہ اب واپسی نہیں ہوگی۔ اگر یہ طالب ہوتے تو ان کو ہدایت مل جاتی۔ پھر کافروں نے ایک اعتراض یہ کیا قرآن پر کہ قرآن کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں۔ کہ عربی میں کیوں؟ اگر کسی اور زبان میں ہوتا تو یہ معجزہ ہوتا۔ نبی تو عربی بولنے والے مگر کتاب بولا ہے جو فارسی ترکی ہے، تو قرآن کا معجزہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، یہ کتاب ہم نے کاہے کے لیے بھیجی ہے؟ ہدایت کے لیے۔ اس کو سمجھو اور سمجھاؤ، سمجھنے کے بعد ہدایت ملے گی۔ اور اگر یہ کسی اور دوسری زبان میں ہوتا تو تم سمجھ سکتے تھے اس کو؟ جتنا مادری زبان کو آدمی سمجھتا ہے اتنا دوسری زبانوں کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے ہماری سنت ہے، ہم نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس قوم کی زبان بولنے والا بھیجا ہے۔ کتاب نازل کی ہے تو اس قوم کی زبان میں نازل کی ہے تاکہ قاعدے سے سمجھ سکیں اور سمجھ کر کے سیدھے راستے پر کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں۔ قوم قرآن نے کہا موسیٰ علیہ السلام آئے ایک قوم کی رہنمائی کے لیے، ہود علیہ السلام آئے ایک قوم کی رہنمائی کے لیے، لوط علیہ السلام آئے ایک قوم کی رہنمائی، جس قوم میں آئے وہی زبان۔ اگر نبی وہاں کے نہیں تھے، دوسرے علاقے کے تھے، مگر جب اس علاقے میں بھیجے گئے تو انہوں نے زبان وہاں کی وہی بولی۔ جیسے لوط علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ جہاں کے ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے، عراق۔ کہاں بھیجا اللہ نے؟ ملک شام۔ عراق کی زبان فارسی تھی، غیر عربی تھی، شام کی عربی تھی، تو وہاں جا کر کے انہوں نے فارسی نہیں بولی، کیا بولا؟ عربی بولی۔
کاہے کے لیے؟ تاکہ نبی کی جب وہی زبان ہوگی تو نبی کی باتیں سمجھنا اور سمجھانا آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں دے کر لیبین لہم، تاکہ نبی ان کے سامنے کتاب کو اچھی طریقے سے واضح کر سکے اور ان کی سمجھ میں اچھی طریقے سے آ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو ایک قوم کے لیے بھیجا نہیں گیا ہے نا، حضور کو سارے عالم کے لیے بھیجا گیا، اور دنیا میں ایک زبان تو بولی نہیں جاتی ہے، ہر ملک کی الگ زبان، اور آپ ہر ملک کے نبی، قیامت تک کے نبی۔ تو دو ہی شکلیں تھیں، ایک شکل جو تھی ہر زبان، اللہ تعالیٰ کے نبی ہر زبان بولتے، قرآن ہر زبان میں آتا، اور ایک شکل کیا ہے جو سب سے اعلیٰ تھی کہ قرآن اعلیٰ، نبی اعلیٰ، جس زمانے میں نازل ہوا وہ زمانہ اعلیٰ، یہ نبی کی جس امت کے لیے آیا وہ امت اعلیٰ، جس زبان میں نازل ہو وہ زبان بھی سب سے اعلیٰ ہو۔ اور سب سے اعلیٰ زبان کون سی ہے؟ عربی۔ کہا عربی ہر جگہ تو بولی نہیں جاتی، جہاں عربی بولی جاتی وہاں کوئی زبان نہیں بولی جاتی۔ کون سا ملک ہے جس میں عربی نہیں ہے؟ ارے ہر ملک میں مسلمان رہتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو ہندی میں پڑھتے ہیں سب، کائے میں عربی، خطبہ ہوتا ہے عربی میں، جب ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں جو دعا ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ عربی میں، السلام علیکم یغفر اللہ لنا ولکم، ارے ہے۔ اس کے علاوہ یہ زبان جنتیوں کی زبان ہے، عربی زبان اس دنیا کی صرف زبان نہیں ہے، قبر کی زبان بھی یہی ہے، حشر کی زبان بھی یہی ہے، اہل جنت کی زبان بھی یہی ہے۔ پھر اس زبان میں جتنی وسعت ہے، گنجائش ہے، دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ اللہ نے افضل کتاب کو سب سے افضل زبان میں نازل کیا، اور اس لیے ہیں تو آپ سارے عالم کے نبی، مگر مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا سب سے پہلے وہ لوگ سمجھیں جن کی زبان عربی تھی، وہ نبی سے سمجھیں اور سمجھنے کے بعد ساری دنیا کو سمجھائیں۔ یہی ہوا، صحابہ نے اس کو سمجھا، تلاوت بھی سیکھی، معنی بھی سیکھے، احکام بھی سیکھے، مسائل بھی سیکھے، اور سیکھنے کے بعد وہ ساری دنیا میں پھیل گئے، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب۔ اللہ کے نبی کی وفات پر 25 سال نہیں گزرے تھے، مشرق اور مغرب میں قرآن پہنچ چکا تھا، نبی کے دین کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ پھر اللہ نے جہاں جہاں صحابہ گئے ان لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی، کاہے کی جوش پیدا کر دیا کہ صرف ایمان نہیں لائے وہ لوگ، انہوں نے عربی زبان سیکھی، مہارت حاصل کی، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، اور ایسی قرآن کی خدمت کی، ایسی حدیث کی خدمت کی، ایسی خدمت عربوں نے بھی نہیں کی۔ آج عرب والے بھی ناز کرتے ہیں کہ حدیث کی تعلیم جو ہندوستان میں ہوتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ ایک عالم تھے اور حدیث کے ان کا نام تھا مولانا حبیب الرحمن۔ کیا نام تھا بھائی؟ مولانا حبیب الرحمن صاحب، محدث اعظمی، اعظم گڑھ۔ اتنے بڑے حدیث کے عالم تھے کہ عرب حکومتوں نے یہاں کے جو وزیر اعظم تھے ان سے درخواست کی کہ آپ کے وہاں ایک مولانا صاحب ہیں، ان سے کہہ دیے فلاں کتاب کی تشریح لکھ دیں، ہم اور کچھ نہیں چاہتے ہیں، فلاں کتاب عربی کی ہے اس کے اوپر کچھ اس کی وضاحت کر دے، اس پہ حاشیہ لکھ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے، فاق العجم علی العرب، یعنی غیر عرب لوگ علم میں اتنا آگے بڑھے کہ عربوں سے آگے نکل گئے۔ ان کے زمانے میں ان جیسی مثال
پوری دنیا میں کوئی نہیں تھی جیسے مولانا حبیب الرحمن صاحب محدث آدمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سعودی عرب میں جو جنت البقیع ہے وہاں جب آپ جائیں گے تو دیکھیں گے قبریں ہیں مگر کوئی ان کے اوپر پتھر نہیں لگا، کوئی گنبد نہیں ہے۔ پہلے گنبد بھی تھے اور کتبے بھی تھے، بہت سارے ظالم جاتے تھے، جیسے ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، وہاں بشار الاسد جو شیعہ تھا اور اس کا سپورٹر ایران اور حزب اللہ، یہ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر باقاعدہ توہین کرتے تھے، پیر مارتے تھے ان کی قبر۔ مدینے میں جنت البقیع میں بھی یہی ہوتا تھا، روضہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر چھپ کر کے کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ سارے قبے گرا دیے حکومت نے، سب سامنے، اور جہاں جہاں گستاخی کا اندیشہ ہے وہاں سیکورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر نہیں جا سکتے آپ، ہیں کچھ راستے ایسے نہیں، ادھر نہیں جانے دیں گے آپ۔ وہاں انہی صحابہ کرام، صحابیات، عائشہ صدیقہ، عثمان غنی جیسے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو سعودی حکومت نے یہ بھی چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر پاک ہے، اس پہ جو گنبد ہے، اس کو بھی گرا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قبروں پر عمارت نہ بنائی جائے، قبروں کو پکا نہ بنایا جائے۔ تو سعودی حکومت نے وہاں تو سب گرا دیے کھٹاکھٹ، مگر یہ بڑا حساس مسئلہ تھا کہ اس کو کیسے گرا دیا جائے، یہ تو سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اس لیے انہوں نے اس مسئلے پر غور و فکر کرنے کے لیے علماء کو بلایا۔ دارالعلوم دیوبند سے وفد گئے علماء، انہوں نے کہا کہ آپ اس گنبد کو شہید نہیں کر سکتے، اور یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبر بنانے کے بعد اوپر سے عمارت نہ بنائی جائے، اور یہاں عمارت پہلے سے ہے اور نبی کی قبر وہاں بعد میں بنی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر پاک ہے وہ کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، نہیں شہید کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ اس بات پر بھی بحث ہوئی کہ اللہ کے نبی کو سید کہہ سکتے ہیں یا نہیں، سید مانے سردار، تو وہاں کے علماء نے کہا نہیں کہہ سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ ہوا سید، سردار تو اللہ ہی ہے۔ تو وہاں سہارنپور کے حضرت مولانا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب کے استاد اور شیخ مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ انہوں نے ان عالم سے بحث کی بادشاہ کے سامنے، اور کہا سید کہہ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے خود اپنے آپ کو سید کہا۔ آپ نے کہا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار بنوں گا، اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ تو پہلے تو دین عربوں سے پھیلا، پھر جب ساری دنیا میں لوگوں نے دین کو قبول کیا، جو عجم تھے، غیر عرب تھے، انہوں نے عربی زبان بھی سیکھی اور قرآن و حدیث کی وہ خدمت کی ہے جس پر عرب لوگ بھی آج رشک کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جب یہ کتاب ہدایت ہے تو جو آدمی اس سے ہدایت کا طالب بنتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور ہدایت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور جو اس کی طرف پیٹ کر لیتا ہے، قدر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ زبردست تو ایسا ہے اگر چاہے تو زبردستی سب کو کتاب سمجھا دے، مگر یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ فرماتا ہے اے پیغمبر، جس طرح ہم نے آپ کو سارے عالم کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، توریت کی آیتیں دے کر، اور کیا کہا تھا موسیٰ سے؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو نکالیے اندھیروں سے۔ اور یہاں اللہ کے نبی کے لیے کیا کہا؟ لتخرج الناس، ساری دنیا کے لوگوں کو آپ نکالیں اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ آپ سارے عالم کے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلائیے اللہ کے دن۔ اپنی قوم کو نکالیے اندھیروں سے اجالے کی طرف، کیسے نکالیے؟ ان کو اللہ کے دن یاد دلائیے۔ کیا یاد دلائیے؟ اللہ کے دن۔ اللہ کے دن سے مراد یعنی وہ دن ان قوموں کو یاد دلائیے جن دنوں میں ان پر مظالم کے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اور پھر وہ دن ان کو یاد دلائیے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہربانیاں کی، رحم کیا، اللہ نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ جب وہ ظلم کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، جب وہ نعمتوں کو یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اور نعمت دینے والے کا کہنا مانیں گے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو یاد دلائیے اللہ کے دن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں نشانی ہے کیا؟ یہ مصیبت آئی ہے لہذا ٹلے گی نہیں، صبر کرو۔ کس کی طرف سے آئی؟ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی سے رجوع کرو۔ اور جب نعمت آئی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، شکر ادا کرو۔ ہے تو یہ سب کے لیے، مگر اس سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ صبار اور شکور۔ صبار بہت صبر کرنے والا، اور شکور بہت شکر کرنے والا۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا کون ہے؟ مومن۔ غیر ایمان والوں کو نہ صبر کی توفیق ملتی ہے اور نہ شکر کی۔ ذرا سا کوئی نقصان ہوتا ہے غیر ایمان والے جھیل ہی نہیں پاتے، لڑک جاتے، اور ایمان والا بڑے سے بڑے نقصان کو سہ لیتا ہے۔ کیا سوچ کر کے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں کوئی خیر ہوگی، کوئی بھلائی ہوگی، صبر کرتا ہے۔ صحابہ نے، صحابیات نے بڑے بڑے صدمے جھیلے ہیں، 3 موتوں کی خبر ایک ساتھ ملی، مگر نہ بین ہے، نہ ماتم ہے، نہ نوحہ خانی ہے، نہ منہ پہ تماچے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس صبر کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن بدنصیب نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حال ایمان والے کے اوپر آئے، ایمان والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یا تو وہ کیا ہوگا؟ یا وہ صحت مند ہوگا یا بیمار، یا دولت مند ہوگا یا فقیر، یہ کام مرضی کے مطابق ہوگا یا مرضی کے خلاف۔ اگر وہ صحت مند ہوتا ہے، دولت مند ہوتا ہے، نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ آتا ہے، مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ صبر کا صلہ بھی جنت اور شکر کا صلہ بھی جنت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پھر یاد دلایا۔ کیا یاد دلایا؟ مصیبت کے دن بھی یاد دلائے اور نعمت کے دن بھی یاد دلائے۔ کیا کہا؟ سنیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اللہ کا اپنے اوپر احسان۔ کیا احسان؟ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ نے تمہیں نجات عطا فرمائی فرعون والوں سے۔ کیا کرتا تھا فرعون؟ بنی اسرائیل پہ مظالم ڈھا رہا تھا، غلام بنا رکھا تھا، بچوں کا قتل عام اس نے کیا،
عورتوں سے اس نے خدمت لی. کیا کہا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ چکھا رہے تو تمہیں بدترین عذاب. کیا عذاب تھا؟ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کر دیتے تھے تمہارے بچوں کو. 70,000 بچوں کو قتل کیا فرعون نے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو. بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اور بڑی ہو کے عورتیں ہو جاتی تھیں، ان سے بیگار لیتے، خدمت لیتے. کتنا بڑا عذاب تھا یہ، یاد کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا، اتنے بڑے عذاب سے نجات دلائی. فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے. دیکھیں ان مصیبتوں میں پڑھ کر کے دین پر قائم رہتے ہو یا دین کو چھوڑ بیٹھتے ہو. بنی اسرائیل نے دین نہیں چھوڑا اتنے قتل عام کے باوجود. ارے مرتد ہوئے، فرعون کو مانا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے رہے. اس میں بڑا امتحان تھا تمہارے پروردگار کی طرف سے. اور اللہ نے جب تمہاری مدد کی ہے تو اس میں اللہ کا انعام بھی بہت بڑا ہے کہ اتنے بڑے پرانے فرعون سے، فرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون، 400 سال کی حکومت، ایسے مظالم سے کیسے نجات دی؟ تمہارے لیے راستے بنا دیے. اور فرعون کو میں پورے لشکر کے اسی میں ڈبو دیا. اس میں اللہ کا بڑا انعام تھا اور اللہ کی طرف سے بڑی امتحان بھی تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام بھی تھا. لہذا انعام کا تقاضا ہے شکر ادا کرو. اور امتحان ہوتا کبھی نعمتیں دے کے امتحان لیا جاتا ہے اور کبھی پریشانیاں دے کے، دونوں طریقے سے امتحان لیا. اور قرآن میں یہ اللہ مسلمانوں کو کیوں سنا رہا ہے؟ امتحان ان کا بھی یہ ہوا، تمہارا بھی ہوگا. ساری دنیا میں آج مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے. ہر طرف تکلیفیں اور اذیتیں ہیں. کہیں کہیں اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. ملک شام میں جو زمانے کا فرعون تھا، باپ اور بیٹا، اس سے مسلمانوں کو نجات ملی. کتنا ظلم کیا، 70,000 بچوں کا قتل عام کس نے کیا تھا؟ فرعون نے. بشار الاسد نے، حافظ الاسد نے کتنے 10 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کرایا. کتنے؟ 70,000 زیادہ ہوتے ہیں، 10 لاکھ زیادہ ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ. اور 1 لاکھ لوگوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا، گڑھے میں. مظالم کی انتہا. یہ کیا ہے؟ یہ سب مظالم ہو رہے ہیں، ان میں صبر کرو. انہوں نے صبر کیا، دین نہیں چھوڑا، اللہ کی مدد آئی. اتنا ظالم آدمی بھاگ گیا، آج وہاں کیا ہے؟ امن ہے، چین ہے الحمدللہ، اور وہ مسلمان خوشیاں منا رہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے حوصلے بلند فرمائے، دشمنوں کی نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے. اور جہاں جہاں مجاہدین جہاد میں مصروف ہے، اللہ ان سب کی مدد فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کے توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اس درس قرآن کو قبول فرما، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے. اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما. اے اللہ جو بیمار ہے ان سب کو شفا عطا فرما دے. رمضان الحق صاحب کو شفا عطا فرما اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. تمام حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جو غلط مقدمات میں ماخوذ ہیں عزت کے ساتھ ان کو بری فرما دے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ کی، حرمین شریفین کی، دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے دین کی، ایمان کی، نسلوں کی،
جان کی، مال کی، عزت کی، وطن کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔